السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہم بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. وین آئی کال ریلیشن شپ آئی نیڈ ناٹ ٹو ریپیٹ ناؤ بیکاز آئی ہیو بین ریپیٹنگ اوور اینڈ اوور اگین دیٹ دیز آر دا لیگل ریلیشن شپس which are created. Relationships, first we talked about bankers, customer. When that relationship is established, that is at the time of opening of an account by the customer in the bank. The moment the banker opens an account, that legal relationship of the banker and customer that is established. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، بینکر کون ہے، کسٹمر کون ہے، اور یہ ریلیشن شپ جو ہے اس پر کنسنسس ہے کہ ریلیشن شپ اسٹارٹس اوریجنیٹس اسٹیبلشڈ ایٹ دی ٹائم آف اوپننگ این اکاؤنٹ. وہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں اکاؤنٹ اوپننگ کیسے اوپن کیے جاتے ہیں، کب یہ شروع ہوتا ہے، کن ٹائپس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کیا پریکٹسز ہیں، کیا لیگل پروویژنز ہیں. all that shall be seen in detail. We have been seeing different relationships which are established. Primary relationship, general relationship جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے between the banker and his customer, that we studied, and that is the contractual relationship. Contractual obligations, contractual rights and obligations rather. اس کے بارے میں یہ کانٹریکٹ کب کریٹ ہوتا ہے، کیسے یہ کانٹریکٹ جو ہے اسٹیبلش ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں، ایگریمنٹ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، سوشل کانٹریکٹس کیا ہیں، انفورسیبل ایگریمنٹس کیا ہیں. وی ہیو اسٹڈیڈ آل دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈفرینٹ ریلیشن شپس دیکھے، پرٹیکولر ریلیشن شپس apart from contractual obligation and contractual relationship. آپ نے دیکھا کہ ایک ریلیشن شپ ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر that starts from the point an account is opened in the bank. Here the banker is the debtor and the customer is the creditor. اس کی ڈیٹیلز کہ یہ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہے، فیڈیوشری ریلیشن شپ نہیں ہے، ڈفرینٹ اس کے آپ نے ریفرنسز دیکھے، فرام شیلڈن ٹو امریکن جورسپروڈنس ٹو دی پاکستان لا. پاکستانی لا کیا کہتا ہے، بینکر کون ہے، وہ سب ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. آپ نے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 بھی دیکھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ بھی پڑھا. یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں بینک، بینکنگ، دیٹ وی ہیو بین اسٹڈنگ. تو یہ باتیں آپ سے اس لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ اس تمام اسٹڈی کو، بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کو، اس سب کو ملا کر دیکھیں، اس کا امپیکٹ تاکہ آپ پر صحیح آئے. ان کو سیکلوڈڈ فارم میں، ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح ایک اور ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے جس کو ہم کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر ریلیشن شپ کہتے ہیں. اب یہاں پر کریڈیٹر کون ہے؟ یہاں پر کریڈیٹر بینک بن جاتا ہے. دا سچویشن از ریورس. جب آپ نے ڈپازٹ اکاؤنٹ اوپن کیا تو بینک از دا ڈیٹر اینڈ یو آر دا کریڈیٹر. بائی یو آئی مین دا کسٹمر. جب آپ نے لون فیسلٹی اویل کی، وین یو اپروچ دا بینک فار اویلنگ اینی کریڈٹ فیسلٹی، اینی لون، اینی فائنینس، تو یہاں پر ریلیشن شپ ریورس ہو گیا، آل ٹوگیدر چینج. Now the banker is the creditor. Bank is providing you the finance, the loan, the credit, and now you are the debtor. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ رائٹس اینڈ آبلیگیشن جیسے آپ کا ریلیشن شپ چینج ہوگا، ریسپیکٹو رائٹس اینڈ آبلیگیشن بھی اسی طرح چینج ہو جائیں گے. تو یہ کریڈیٹر ڈیٹر کی بات ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک اور کانٹریکٹ دیکھا، ایک اور ریلیشن شپ دیکھا. That was the bailor and bailey. اب بیلر جو ہم نے جب ایگزامپل لی بینک کی، کہ آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ سیف ڈپازٹ لاکر کی فیسلٹی اویل کرتے ہیں، تو یہاں پر جو لیگل ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ دا بینک، دیٹ از آف دا بیلر اینڈ بیلی.
not of the banker and customer. If you have an account, of course, that relationship would be there. If you don't have the account and you do have only the locker facility, the relationship would only be of the bailer and bailee. And the rights of obligation which are vested in the bailer and the bailee under the law of bailment, those would exist in you. Those will be incurred in the respective parties. Those will be vested in the respective parties. Obligations کی بات ہوگی, وہاں پر incur ہوں گی obligations. Rights کی بات ہوں گی, those will be vested in you. تو یہ بیلمنٹ کیا ہے؟ بیلمنٹ آپ نے ڈیٹیل میں دیکھی کہ بیلمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس کو بیلمنٹ کہتے ہیں. بیلمنٹ آپ نے دیکھا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دا ڈیٹیل آف دیٹ. یہ بیلمنٹ, پلیج, مورٹگیج, ان کو ہم گریٹر ڈیٹیل میں دیکھیں گے وین وی شیل اسٹڈی دا کولیٹرلز. بیلمنٹ کی جو ہم نے بات کی کہ بیلر بیلی ریلیشن شپ میں بیلمنٹ کا کانٹریکٹ کیا ہے, وہ بیلمنٹ میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ بیلمنٹ ایک ایسی ارینجمنٹ ہے جس میں گڈس ڈیلیور کی جاتی ہیں بائی ون پرسن ٹو اندر پرسن فار سم پرپز. انڈر دی کانٹریکٹ, انڈر لائن کانٹریکٹ کیا ہے کہ دیٹ آن accomplishment of that very purpose for which those goods were delivered, these goods will be re-delivered to the person who has handed over those goods to that person, جس کو آپ بیلی کہیں. تو بیلر جو ہے وہ بیلی کو ڈیلیور کرے گا. There will be some purpose for delivering that. That purpose when accomplished, those goods will be re-delivered to the bailor. تو یہ بیلمنٹ کا کانٹریکٹ ہے. اب یہاں پر رائٹس کیا ہیں بیلر کے, ڈیوٹیز کیا ہیں بیلر کی, اسی طرح بیلی کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں, یہ سب ان ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا. ان ٹرانزیکشن میں آپ نے دیکھا رادر دا ریلیشن شپ بیلمنٹ میں ایک انڈر لائن کانٹریکٹ ہوتا ہے. دیٹ کانٹریکٹ میں بی ایکسپلسٹ بٹ ان سرٹن سچویشن دیٹ میں بی این امپلائڈ کانٹریکٹ. تو کوئی ضروری نہیں ہر جگہ ایکسپلسٹ کانٹریکٹ ہو, امپلائڈ کانٹریکٹ ہوگا تو وہ بھی بیلمنٹ سمجھی جائے گی. اور یہ بیلمنٹ, پلیج, مورٹگیج, یہ جو انسٹرومنٹس ہیں, یہ جو ارینجمنٹس ہیں, یہ جو کانٹریکٹس ہیں, یہ صرف بینکر اور کسٹمر ریلیشن شپ کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے ان ریلیشن شپس کے. یہ آل ٹوگیدر ایک وائڈر پرسپیکٹو میں آپ اسے دیکھیں گے. اینڈ ان ڈفرینٹ سچویشن دیز ول بی اپلائڈ. تو بیلمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو بیلمنٹ میں کیا ہوتا ہے, بلکہ بیلمنٹ سے پہلے آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ دیکھا. دیٹ واز دا ریلیشن شپ آف دا پرنسپل اینڈ ایجنٹ. اب بینکنگ ٹرانزیکشن میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ کو انسٹرومنٹ ڈپازٹ کرواتے ہیں. یو گو ٹو دا بینک اینڈ ڈپازٹ اے چیک فار انسٹنس, اور بھی انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ جب آپ کلیکشن کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا جو ریلیشن شپ, آف کورس یو آر دی اکاؤنٹ ہولڈر آف دیٹ بینک اینڈ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ دیٹ ریمینز انٹیکٹ. لیکن یہ جو اسپیسیفک سروسز آپ اویل کر رہے ہیں تو ایک اور ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے, دیٹ از آف دا پرنسپل اینڈ ایجنٹ. آپ جو ڈاکیومنٹ, جو انسٹرومنٹ ہینڈ اوور کر رہے ہیں فار کلیکشن ٹو دی بینک, یو آر دا پرنسپل اینڈ دا بینکر از یور ایجنٹ. اسی طرح بینکر اور کوئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ایز این ایجنٹ, تو یہاں پر پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے. اب یہ ریلیشن شپس اور یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم اس کو اس ڈیٹیل میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک ٹرانزیکشن سے, انٹریکشن سے کون سا لیگل ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے. اس لیگل ریلیشن شپ سے ریسپیکٹو رائٹس اینڈ آبلیگیشن وہ کریٹ ہوتی ہیں. تو یو ہیو دی کوگنائزنس, یو ہیو دی کانشیسنیس آف یور رائٹس اینڈ آبلیگیشن. تو یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کا آپ کو ادراک ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے, اینڈ یو نو اباؤٹ دیٹ, اینڈ دیٹ از دا پرپز. ون مسٹ نو دیٹ whatever your capacity may be, you may be a banker, you may be a customer, you may be a professional, you may be a consultant. So whatever your position is, you must know your rights and obligations. If need arises,
you can take relief from the courts of law. یہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب رائٹس کی بات ہوتی ہے, خاص طور پر جب آبلیگیشنس کی بات ہوتی ہے, تو اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ہر رائٹ کو آپ ایجیٹیٹ کرنے کے لیے کورٹس آف لا میں چلے جاتے ہیں. رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ڈونٹ مین litigation. It means they make you a good citizen. They make you a good administrator. You can run your affairs in a better way. اگر آپ کو اپنی obligations کا پتہ ہے, duties کا پتہ ہے, آپ انہیں discharge کر رہے ہیں, that's okay. Otherwise you have the chances that other party can sue you. تو آپ اس سے بچتے ہیں جب آپ اپنی ڈیوٹیز, لیگل ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے, یو ہیو ایوری رائٹ, اف یور رائٹس آر ناٹ فلفلڈ, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا. تو اس کی کوگنائزنس, اس کی کانشیسنیس, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کا ادراک, یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے ایز اے پروفیشنل یو ول بی اینٹرنگ انٹو دی ڈفرنٹ فیلڈس. آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے اس پر بار بار زور دیا جاتا ہے کہ ان کو آپ انٹرسٹ سے پڑھیں, ان کو ڈیپلی دیکھیں, ان کا پرپس دیکھیں, تاکہ جب آپ ان کو اپلائی کر رہے ہوں گے, یو شوڈ ناٹ اونلی ڈو یور ورک. ایک یہ ٹاسک نہیں ہے, یو شوڈ آلسو انجوائے اٹ, یو شوڈ آلسو نو اٹ. تو جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگے گا, بہت آسان لگے گا, اینڈ یو ول لائک اٹ اینڈ یو ول انجوائے اٹ وین یو ول اپلائنگ آل دیز ریگولیشنز اینڈ لاز. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے اور یہاں بات ختم ہو جائے گی. یو ہیو ٹو اپلائی آل دیز اسٹڈیز ان یور پریکٹیکل لائف. سو اسٹوڈینٹس, پرنسپل اینڈ ایجنٹ کی بات ہوئی, وہاں پر اب یہ ہم جو بات کر رہے ہیں, اب ایجنسی کا لا کیا ہے, وہاں سے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کیا کریٹ ہوتی ہیں, یہ تمام باتیں. جیسے آپ چیک ڈپازٹ کرواتے ہیں, تو اب ایجنسی کا لا کہتا ہے کہ ایجنٹ کا لین مارک ہو جاتا ہے. ایجنٹ ہیز اے لین اوور دی پراپرٹی آف دا پرنسپل. وہ کسی بھی نوعیت کی ہے. جیسے آپ چیک لے کر گئے, جب آپ چیک ہینڈ اوور کر دیا تو دیٹ ہیز بیکم دی پراپرٹی آف دی بینکر. بینکر کا اس پر لین ہو گیا. تو پہلا کام جو بینکر کرتا ہے, یہ پریکٹیکل بات آپ کو میں بتا رہا ہوں, تو بینکر سب سے پہلے اپنے اسپیشل کراسنگ اسٹیمپ اس پر لگاتا ہے. اب اس سے وہ اس کی پراپرٹی ہو گئی, اینڈ دیٹ بینک کین کلیکٹ دا پروسیڈز آف دیٹ چیک and those will eventually be credited into your account. اب باقی وہاں کیا ڈیوٹیز ہیں, کیسے پرفارم کرنا ہے, اسکل, پروفیشنلزم, یہ تمام چیزوں پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. تو اس کو فردر ڈیٹیل میں ان مائنیوٹ ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے جب کہ ہم کولیٹرل اسٹڈی کریں. اس کے بعد ایک اور ریلیشن شپ مارٹگیجر اور مارٹگیجی کا آپ نے دیکھا. یہ سیکیورٹی کے طور پر آپ مارٹگیج آفر کرتے ہیں, اموویبل پراپرٹی. سو اسٹوڈینٹس, مارٹگیج میں کیا ہوتا ہے, مارٹگیج میں آپ کو بیسک پرنسپل میں نے بتایا کہ مارٹگیج میں نہ تو یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے, نہ یہ ٹرانسفر آف اونرشپ ہے, نہ یہ ٹرانسفر آف پوزیشن. یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کس قسم کی ہے؟ اس ٹرانسفر آف پراپرٹی میں interest in property that is transferred. What is transferred? Interest in that property. اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے لون لیا ہے, وہ ڈیفالٹ کرتا ہے, تو بینکر کا رائٹ انسو کرتا ہے, وہ ارائیز کرتا ہے, وہ رائٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر کے آکشن کرنے کے بعد اپنے جو ڈیفالٹڈ اماؤنٹ ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ لون ہے, اس کو ریکور کر سکتا ہے. اب یہ میکنزم, یہ انسٹرومینٹس, کیونکہ ہم بینک کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں بینک کی ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں. آپ اس کو بینک اسپیسیفک لا مت سمجھیے, دیٹ کین بی یوزڈ بائی اینی ون بسائڈس بینک. تو یہ مارٹگیج کیا ہے, یہ انٹرسٹ کیا ہے, مارٹگیجر کون ہے, جو مارٹگیج اپنی پراپرٹی کروا رہا ہے وہ بتایا آپ کو مارٹگیجر ہے. جو جس کو آفر کی جا رہی ہے, سے دا بینک, دیٹ از دی مارٹگیج. اسی طرح مارٹگیج منی کی بات ہوئی, جس اماؤنٹ کے لیے پراپرٹی مارٹگیج کی جا رہی ہے, دیٹ از دا مارٹگیج منی. اور وہ جو انسٹرومنٹ جس کے ذریعے مارٹگیج کریٹ ہو رہی ہے, اس ڈاکیومنٹ کو, اس انسٹرومنٹ کو مارٹگیج ڈیڈ کہا جاتا ہے. مارٹگیج کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. امپورٹنٹ ٹائپس دو ہم نے بات کی,
equitable mortgage or legal mortgage. Equitable mortgage, that is created by deposit of the title deed, whereas legal mortgage وہاں پر باقاعدہ رجسٹریشن کروانا ہوتی ہے. رجسٹریشن چارجز, stamp duty and everything that is to be paid. Since it is costly, so it is in the interest of the customers that equitable mortgage they may prefer, but it remains the discretion of the banks whether they accept equitable mortgage or legal mortgage. That would differ, that would depend from customer to customer. That is a matter of decision to be taken by the bank. یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ کون سی مارٹگیج وہ ایکسیپٹ کرنا چاہتے. اب یہ مارٹگیج کو میں بڑی ہم نے بریفلی بات کی, اسی طرح پلیج پر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پلیج ہے کیا. ایک اور ریلیشن شپ جس کی ہم نے بات کی, دیٹ از پلیجر اینڈ پلیج. یہ ریلیشن شپ کب کریٹ ہوتا ہے؟ جب پلیج کیا جاتا ہے. پلیج کیا ہے؟ کہ پلیجر کون ہے؟ جو گڈس آفر کر رہا ہے ایز سیکیورٹی وہ پلیجر ہے. یہاں بینک کی اس میں مثال جو ہم نے دی, جو ہم نے دیکھا, وہاں پر جو لون لے رہا ہے وہ پلیجر, وہ سیکیورٹی وہی دے گا. بینک جو کہ لون دے رہا ہے وہ پلیجی ہوگا. تو پلیجی کی ڈیفینیشن دیٹ از گیون ان دا سیکشن 172 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ. تو یہ پلیج کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیجئے, دیٹ از آن دا سلائڈ. That pledge is the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise. اب جیسے میں نے بتایا, کوئی آپ کا پرومس ہے, کوئی ایگریمنٹ ہے, اس کی پرفارمنس کے لیے بھی پلیج کو ایز کولیٹرل, ایز سیکیورٹی آفر کیا جا سکتا. یہ کوئی سیکیورٹی پلیج دیٹ از ناٹ بینک اسپیسیفک. تو اس میں سیکیورٹی فار پیمنٹ آف ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اینی ادر پرومس اس کی پرفارمنس کی انڈر ٹیکنگ کے طور پر یہ پلیج کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ پلیج از دی بیلمنٹ, اس کا جو میکینزم ہے, جو طریقہ ہے, وہی ہے جو آپ نے بیلمنٹ میں دیکھا. یہاں پر گڈز ہوں گی, یہاں پر موویبل گڈز ہوں گی. دوز ول ہیو ٹو بی ہینڈیڈ اوور ٹو دی ون پرسن, دیٹ دیر ول بی سم پرپز, دیٹ مے بی for the payment as security for payment of debt, that may be the performance of any promise. یہ purpose ہو سکتا ہے. پھر یہ purpose جب پورا ہو جائے گا, that will have to be redelivered to the pledger. یہ pledge میں آپ نے جو bailment میں جو آپ نے تمام اس کے ingredients دیکھے, وہ تمام pledge میں موجود ہیں, کیونکہ pledge کی definition یہ دی گئی ہے, it is the bailment of goods. اب آپ کو bailment پہ جانا پڑے گا. بیلمنٹ آپ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں, واٹ بیلمنٹ از. تو یہ پلیج بھی ایک بیلمنٹ ہے, لیکن اس کا پرپز دو ہوں گے. پلیج ول بی آفرڈ ایز اے سیکیورٹی فار پیمنٹ آف ڈیٹ اور پرفارمنس آف اے پرومس. اس مقصد کے لیے یہ پلیج ہو سکتا ہے. تو پلیج جاننے کے لیے بیلمنٹ کی جاننا ضروری ہے, اور ہم بیلمنٹ ان ڈیٹیل اسٹڈی کر چکے ہیں, تو اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یو جسٹ نیڈ ٹو نو دیٹ اٹ از دی بیلمنٹ, اور یہ اس کے پرپز. تو یہ جب بھی پلیج ہوتا ہے تو ریلیشن شپ آف دا پلیجر اینڈ پلیجی دیٹ از اسٹیبلش. سو اسٹوڈینٹس, اس ریلیشن شپ کا ایک اور نام ہے جس کو پونر اور پونی ریلیشن شپ کہتے ہیں. دیٹ ہیز دا سیم میننگس. وہ پونر اور پونی بھی پلیجر اینڈ پلیجی کے طور کی بجائے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں بکس میں نظر آئے تو دیٹ مینس دا سیم تھنگ, پلیجر اینڈ پلیجی اور پونر اینڈ پونی, دیٹ ہیز دا سیم میننگ. سو اسٹوڈینٹس, یہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ میں ایک اور ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ از دا ریلیشن شپ آف دی پلیجر اینڈ پلیجی. اب اس ریلیشن شپ کو سمجھنا ہو تو یہ ایک ایکسپلینیشن ہے, انٹرپریٹیشن ہے فرام جے مائلس ہولڈن. فیو لائنز بیفور یو کہ پلیج کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے, رادر ہاؤ اٹ ہیز بین انٹرپریٹڈ. ڈیفینیشن تو آپ دیکھ چکے ہیں جو کانٹریکٹ ایکٹ میں ہے. سو اسٹوڈینٹس, اکارڈنگ ٹو ہولڈن, پلیج arises when goods or documents of title of goods thereto
or bearer securities are delivered by one person called the pledger to another person called the pledgee to be held as a security for payment of a debt or for discharge of some other obligation upon the express or implied understanding that the subject matter of pledge is to be restored to the pledger as soon as the debt or other obligation is discharged. اب یہ بات وہی ہے لیکن یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے, اس میں کچھ اور باتیں بھی آ گئی ہیں. اب اس کی پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پلیج جب ہوتا ہے تو ہاؤ دی اماؤنٹ شیل بی ریکورڈ. تو ہولڈن کے مطابق ویئر اے ڈیفینٹ ٹائم فار پیمنٹ ہیز بین فکسڈ, دا پلیجی بینکر آپ سمجھ لیجیے has an implied power of sale upon default. But if there is no stipulation, rather no stipulated time for payment, the pledgee may demand payment and in default thereof may exercise his power of sale after giving notice to the pledger of his intention to do so. اب اس میں دو تین باتیں ہو گئیں, آپ ذرا ون بائی ون انہیں دیکھیں تو یہ آپ اس انٹرپریٹیشن کو آپ سمجھ جائیں گے اینڈ دیٹ وڈ بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں پہلی بات تو یہ کی گئی ہے کہ یہ گڈس جو ہیں وہ ہینڈ اوور کی جاتے ہیں. موویبل پراپرٹی کی ہم بات کر چکے ہیں. اب موویبل پراپرٹی کا کچھ اسکوپ بڑھ گیا ہے. یہاں پر گڈس ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ آئٹمس ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں دیز آر دا گڈس. یہ ویٹ ہے, یہ کاٹن ہے, اس کو ہم گڈس کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہو رہی, ڈاکیومینٹس آف ٹائٹل آف گڈس دیئر ٹو. اگر کوئی گڈس ہیں اور اس کے ٹائٹل سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکیومینٹس ہیں تو ان کو بھی پلیج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے. فار انسٹنس شپمنٹس ہوتی ہیں مختلف, آپ ریلوے کے ذریعے گڈس بھجوا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل ٹو گڈس کیا ہوگا؟ دیٹ وڈ بی دا ریلوے ریسیٹ. ٹرک کے ذریعے آپ کو گڈس بھیج رہے ہیں تو ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل فار دوز گڈس وڈ بی TR, ٹرک ریسیٹ. آپ بائی ایئر بھیج رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں تو دیٹ ڈاکیومنٹ وڈ بی ایئر وے بل. اسی طرح زیادہ تر انٹرنیشنل ٹریڈ وہ شپس کے ذریعے ہوتی, تو وہاں پر جو ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل فار گڈس دیٹ از بل آف لیڈنگ. تو یہ ڈاکیومنٹس دوز آر ایز گڈس رادر ایز گڈ ایز دوز گڈس. اس کا مطلب ہے ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ان گڈس کی. وہ کیسے کہ اگر بل آف لیڈنگ سے آپ کسی بینک کو بھیج دیتے, دیٹ از اے ڈاکیومنٹ ٹو ٹائٹل فار دوز گڈس, اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ یو کیپ اٹ, یا آپ نے سے فائنانس کیا ہے, اور وہ ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل ٹو گڈس وہ آپ کے پاس ایز سیکورٹی موجود ہے. جو یہاں پر آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ ڈیو ڈیٹ کیا ہوتی ہے اور کیسے نیگوشیبل انسٹرومینٹس رادر کوازائی نیگوشیبل انسٹرومینٹس ان کی پیمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اگر ڈاکیومنٹس اور ٹائٹل آف گڈس بھی اگر ہیں تو دوز کین آلسو بی ایکسیپٹیڈ بائی دی بینکس اینڈ دوز آر ایکسیپٹیڈ بائی دی بینک. تو صرف گڈس کی بات نہیں ہے, ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل آف گڈس کی بات بھی ہو رہی ہے, تو دوز کین بی ایکسیپٹیڈ. باقی بات وہی ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے, کس لیے یہ بات کی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیلمنٹ میں جو ہم نے بات کی تھی اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپریس اور امپلائڈ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی. کانٹریکٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ انڈر لائن کانٹریکٹ دیٹ میں بی ایکسپریس اور امپلائڈ, تو دونوں صورتیں دیٹ آئی ہیڈ ایکسپلین ٹو یو, تو ان کی بات ہوئی. دیٹ کین بی فار ڈیٹ اور اینی ادر آبلیگیشن دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکس. یہاں پر ایک اور بات جو ہوئی ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر پلیج آپ نے کروایا
پلیج کا مقصد کیا ہے؟ سے آپ نے لون لیا اور آپ نے گڈس آفر کیے ایز اے پلیج، آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. اف دیر از اے ڈیفالٹ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ان کیس آف ڈیفالٹ اب بینک کو پیسہ چاہیے. بینک کے پاس سیکورٹی کیا ہے؟ دوز گڈز وچ ہیو بین پلیجڈ ود دی بینک. تو بینک ان کیس آف ڈیفالٹ ان کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے اور جو پیسہ آئے گا اس سے اپنا لون ریکور کر سکتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں ہے، اس کے طریقہ کار کے بارے میں ہے. واٹ دا ہولڈن ہولڈس، اس کے مطابق where a definite time for payment has been fixed. The pledgee has an implied power of sale upon default. But if there is no stipulated time for payment, the pledgee may demand payment and in default thereof may exercise the power of sale after giving notice to the pledger of his intention to do so. تو یہاں پر بات ہو رہی ود نوٹس اور وداؤٹ نوٹس، لیکن ایڈوائزیبل بات یہ ہے کہ ہمیشہ پلیجی کے پاس پاورز ہے بھی تو یہ ایکشن جو ہے ود آؤٹ سرونگ اے ریزنیبل نوٹس یہ ایکشن نہیں لینا چاہیے. بیکاز کورٹس آف لا دے ڈونٹ سبسکرائب ٹو دی ویو دیٹ این ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ اینی پرسن ود آؤٹ سرونگ اے ریزنیبل نوٹس. تو یہ ایک پریکٹیکل وزڈم کی بات ہے، یہ آپ یاد رکھیے. اب یہاں پر ریلیشن شپ جو کریٹ ہو گیا ہے پلیجر اور پلیجی، بات رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کی. یہاں پر پلیجی کے پاس مارٹگیج میں دیکھا تھا وہاں پر پوزیشن نہیں تھی، نہ ہی اونرشپ ٹرانسفر ہوئی تھی. پلیجی جو ہے بینک آپ سمجھ لیجئے اس کے پاس ایکچوئل کنٹرول ہوتا ہے گڈس. دوز آر ان دی کنٹرول آف دا پلیج، دوز گڈس دیٹ موویبل پراپرٹی، وہ ڈاکیومنٹس ہیں یا گڈس. اب پلیجی جو ہے بینک the pledgee can sell pledge stocks by giving reasonable notice to the borrower. Rather you call the defaulter. Every borrower کے خلاف تو ایکشن نہیں ہوگا. If the borrower becomes defaulter then action will be taken against him. اب اس کا میکنزم ہے، اسے پبلش کروائیں آپ میڈیا کے ذریعے تھرو الیکٹرانک میڈیا اور دا پرنٹڈ میڈیا، یہ پروسیجرل باتیں کہ ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن. اب اسٹوڈینٹس ہم نے بینکر کسٹمر ریلیشن شپ سے بات کی اور اس ریلیشن شپ میں ہم نے بات کی کہ ریلیشن شپ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اس کا. دیٹ از فرام دا پوائنٹ وین این اکاؤنٹ از اوپن بائی دی کسٹمر ان دی بینک. ابھی ہم نے اکاؤنٹ اوپننگ کی ڈیٹیلز، ڈفرینٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس وہ ہم نے نہیں دیکھے. یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ that this relationship is established at the time when account is open. اب وہ اکاؤنٹس کیسے اوپن ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، پروسیجرز کیا ہیں، پریکٹسز کیا ہیں، کس کس ٹائپ کے اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں، ان کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، یہ ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن یہ شاید ارینجمنٹ تو آپ کو صحیح نہ لگے، لیکن چونکہ ہم بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کر چکے ہیں، اس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں، ڈفرینٹ ریلیشن شپس دیکھ چکے ہیں. اب یہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ جو کہ بائی اوپننگ آف اکاؤنٹ دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ، یہ ٹرمینیٹ بھی ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کون سی پارٹی اس کو ٹرمینیٹ کر سکتی. یہ ریلیشن شپ دیٹ کین بی ٹرمینیٹ دیٹ اسٹارٹیڈ from the point of opening an account. کسٹمر چاہے تو اپنا اکاؤنٹ کلوز کر سکتا ہے. It can be done by a notice from the customer. Customer notice the bank کو کہ I want to close my account, meaning thereby I want to terminate the relationship with you. تو اب وہ جو liability banker customer relationship کی وہ ختم ہو جائے گی. If the customer asks the bank you close my account, تو وہ ریلیشن شپ جو اس اکاؤنٹ کے جیسے کریٹ ہوئے ہیں وہ ریلیشن شپ بھی وہیں سے دوز وڈ سیز فرام دا پوائنٹ دیٹ نوٹس از سروڈ اپون دا بینک. اسی طرح بینکر بھی فار سو مینی ریزنس کلوز کر سکتا ہے کسٹمر کا اکاؤنٹ. کسٹمر بینکر کین سرو اے نوٹس اپون دا کسٹمر دیٹ آئی ایم کلوزنگ یور اکاؤنٹ. تو یہ بائی نوٹس دس ریلیشن شپ دیٹ وڈ come to an end and that would terminate that
banker customer relationship that won't be there. ابھی ہم اکاؤنٹس دیکھیں گے کہ اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں. یہ اکاؤنٹس جو ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں آپریٹ ہوں گے, مینڈیٹ ہوگا ڈفرینٹ, اس پہ آپریشنز ہو رہے ہوں گے, اور بعض سچویشنز ایسی ہیں جن میں بینکر جو ہے وہ آپریشنز کو سٹاپ کر سکتا ہے یا اکاؤنٹ کو کلوز کر سکتا ہے, جو کہ ہم نے ابھی بات کی. Now we come to the practice legal requirements for opening an account. یہ ریلیشن شپ یہاں سے شروع ہوا تھا کیونکہ ہم بینکنگ لا اینڈ پریکٹس کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر پریکٹس کی بات بھی ہوگی, یہاں پہ لیگل پروویژنس کی بات بھی ہوگی. تو پہلی بات یہ کہ جب کوئی اکاؤنٹ کھولا جائے, دیٹ میں بی این اینی اکاؤنٹ, وہ انڈیویجول کا اکاؤنٹ ہو, وہ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہو, وہ کسی کمپنی کا اکاؤنٹ ہو, وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اکاؤنٹ ہو, تو کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا. دیز may vary from account to account, لیکن عام طور پر یہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کسی اکاؤنٹ کے لیے دا بینکس ہیو ڈیوائزڈ این اکاؤنٹ اوپننگ فارم. اب اس کے کالمز دوز میں ڈفر, لینگویج میں ڈفر, ان کی جو ارینجمنٹ دیٹ میں ڈفر, لیکن بائی اینڈ لارج دی کانٹینٹس آر دا سیم. اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں جو بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے وہ انڈیویجول ہے, کوئی لیگل اینٹی ہے, کمپنی ہے, کارپوریٹ پرسن ہے, جو بھی آپ کہیں, پرسن کین بی آف اینی ٹائپ, وہ پارٹنرشپ ہے, فرم ہے, ان کا نام ہوگا, اس کے ساتھ ہو ول آپریٹ دیٹ اکاؤنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ انٹروڈکشن آف دی اکاؤنٹ, وہ جو اکاؤنٹ ہے, وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے, اس کا انٹروڈکشن ضروری, پریلیمنری انویسٹیگیشن جس کو کہتے ہیں. اور اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پروڈینشیل ریگولیشنز کی زبان میں بات کریں تو یو وڈ کال اٹ KYC, know your customer. There is a regulation that at the time of opening the account you must know your customer. There are different ways how you can know your customer. اسی طرح obtaining specimen signatures. آپ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نام ہوگا, کس نے آپریٹ کرنا ہے, پھر ان کے آپ اسپیسیمن سگنیچرز لیں گے کہ کون سے سگنیچر آپ کریں گے جب آپ انسٹرکشن ہمیں دیں گے, جب ہم پر چیک ڈرا کریں گے, واٹ ول بی یور سگنیچر آن دیٹ. اس کو ہم اسپیسیمن سگنیچرز کہتے ہیں. فارم پر بھی ہوتے ہیں, بینکس نے کارڈ رکھے ہوتے ہیں, ان کو ایس کارڈ بھی کہتے ہیں, اسپیسیمن سگنیچرز کارڈ. تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس کا کیا سائز ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح لیتے ہیں, کس جگہ پر لیتے ہیں. بٹ دے مسٹ ہیو دا اسپیسیمن سگنیچرز ود دیم, تاکہ ان کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ کر سکیں. مینڈیٹ ریگارڈنگ آپریشن آف اکاؤنٹ. اب اکاؤنٹ ہے, انڈیویجول ہے, تو وہاں تو مینڈیٹ یہ ہی ول آپریٹ ہم سیلف. فرمز ہیں, پارٹنرشپس ہیں, 10 پارٹنر ہیں, 5 پارٹنر ہیں, تو سب اس کو آپریٹ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کسی ایک کو اسائن کر دیا ہے, 2 کو اسائن کر دیا ہے, یا یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وی شیل آل سائن آن دا چیک. دیٹ ڈیپینڈز اپون دا مینڈیٹ. اب یہ مینڈیٹ لیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, یہ آپ کے اسپیسیمن سگنیچرز ہیں. آپریشن کے لیے کیا مینڈیٹ ہے, ہاؤ یو ول آپریٹ یور اکاؤنٹ, آپ جیسے کہیں گے اسی کے مطابق وہ آپریٹ ہو سکتا ہے. تو دس انفارمیشن that will be provided on the account opening form. تو اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں وہ آپ انسٹرکشن دیں گے آپریشن کی, اینڈ دیٹ ول بی سائنڈ بائی یو. تو یہ مینڈیٹ ہوگا فار دی آپریشن آف دی اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کالمز, آپ کا ایڈریس, پرٹیکولرز, ایوری تھنگ, دوز ول بی ڈیولی فلڈ ان دی اکاؤنٹ اوپننگ فارم. اور اکاؤنٹ نمبر جو ہے دیٹ ول بی ایلوکیٹڈ. تو یو ول ہیو یور اکاؤنٹ. اور یہ تقریباً کوئی بھی اکاؤنٹ ہو, فارم ڈفر کریں گے, ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوگی. کمپنیز کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوں گی, انڈیویجول کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوں گی, لیکن پرٹیکولرس تمام اس سے ملتے جلتے, دوز ول بی اوبٹینڈ بائی دی بینکس. تو اکاؤنٹ اوپننگ فارم جو ہے انہوں نے اپنے ریکوائرمنٹس کے لیے کسٹمرس کے اکاؤنٹ کے مطابق ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. تو ان کو کمپلیٹ کرنا, یہ سگنیچرز, introduction and all that,
that is obtained by the banks, and in such a way the account is opened by the banks. اب یہ preliminary investigations جس کو ہم کہہ رہے ہیں introduction of the account, why it is necessary. یہ اب prospective customer جس کے ساتھ ایک relationship, contractual relationship establish ہونے جا رہا ہے, اس کے credentials کا پتہ ہونا چاہیے. So students, یہ جو KYC ہے یا preliminary investigations ہیں, یہ اس لیے ضروری ہیں کہ say there is some fraud in that account. تو اگر آپ نے preliminary investigations نہیں کی, آپ نے اس کا introduction نہیں لیا, تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. آپ کو بہت ساری پروٹیکشن حاصل ہیں, یہاں آپ سے مراد ہے بینک. بینک will lose those legal protections which are available under Negotiable Instrument Act 1881. تو بینکرز کے لیے ضروری ہے کہ they should have these preliminary investigation. So students, یہ کچھ preliminary investigations کے بارے میں بات تھی. بعض دفعہ رانگ کریڈٹس ہو جاتے ہیں, inadvertent credits آپ کہہ لیجئے, رانگ کا ورڈ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. میری مراد یہ ہے کہ کوئی کریڈٹ ہے, سملر نیمز ہیں, وہ غلطی سے ایک کسٹمر کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گئے, whereas those were meant for some other customer. تو اگر اور اس نے withdraw کر لیے ہیں تو بینک کے لیے ریکوری مشکل ہو جائے گی. پراپر انویسٹیگیشنز اگر آپ نے کی ہوئی ہیں تو that will be easy for bank to follow up with such customers. اب اسٹوڈینٹس, ہم نے ڈفرینٹ اکاؤنٹس دیکھے. ابھی اکاؤنٹس تو نہیں دیکھے, ہم نے جرنل اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیکھا کہ اس کے ذریعے ڈفرینٹ اکاؤنٹس کھل سکتے ہیں. اگر اکاؤنٹ illiterate پرسن کا کھولنا ہو تو اس کا جو پریکٹیکل سچویشن ہے, جو پریکٹیکل ریالٹیز ہیں, جو طریقہ کار ہے, جو پروسیجر ہے, تو اس کے لیے تھم امپریشن لیا جاتا ہے آف دا کسٹمر, اور تھم امپریشن کے ساتھ ساتھ فوٹوگراف بھی لگائی جاتی ہے اکاؤنٹ اوپننگ فارم. اینڈ دیٹ پرسن, دا illiterate پرسن, ہیز ٹو وزٹ دا برانچ پرسنلی وہ آئے گا بفور دی کنسرنڈ آفیسر, اپنا تھم امپریشن افکس کرے گا چیک بک پر, اینڈ دیٹ ہز فوٹوگراف دیٹ ول آلسو بی میچڈ ود دیٹ پرسن, اور اس کے بعد اس چیک کو پاس کیا جائے گا, دیٹ پیمنٹ ول بی میڈ. تو illiterate پرسن کے لیے اسپیشل پروسیجر ہے اکاؤنٹ کا, وہ اپنا چیک تھرڈ پارٹی کو نہیں دے سکتے, اینڈ دیٹ کین ناٹ بی پاسڈ. تو یہ اوپننگ آف این اکاؤنٹ آف این illiterate پرسن, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. سو اسٹوڈینٹس, یہ اکاؤنٹ انڈیویجولس کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ اکاؤنٹ مائنرس کے بھی ہو سکتے ہیں, کمپنیز کے بھی ہو سکتے ہیں. کلاسیفائڈ اکاؤنٹس میں ہم بات کریں گے. اب انڈیویجول اکاؤنٹ میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپریشنس کی, مینڈیٹ کی بات کی. اب یہ جو مینڈیٹ ہے یہ کن صورتوں میں ختم ہو جاتا ہے؟ کسی بھی اکاؤنٹ میں کہ یہ بات زور دے کر ہم نے کی کہ جب آپ نے ڈپازٹ کروایا تو آپ کا رائٹ ہے ٹو ڈرا چیکس آن دی بینک, اینڈ اٹس بینک ڈیوٹی ٹو ایکسپٹ دوز چیکس اینڈ میک یو دا پیمنٹ, اس کی obligation ہے. لیکن کچھ اسپیسیفائڈ رادر اسپیسیفک سچویشنز ہیں جن میں یہ مینڈیٹ جو ہے ریووک ہو جاتا ہے کہ بینک کی ڈیوٹی ہے ٹو پے بٹ بینک ول ناٹ پے. کب نہیں پے کرے گا؟ کاؤنٹرمینٹ آف پیمنٹ, یہ جس کو آپ اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشنز کہتے ہیں. اگر کسٹمر نے یہ چیک ایشو کیا اور اس کے بعد بینک کو اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن بھیج دیں تو آپ بینک جو ہے اس چیک کو آنر نہیں کر سکتا. بینک ول ناٹ میک پیمنٹ. اگر کوئی تھرڈ پارٹی وہ چیک لے کر جاتی ہے تو بینک کین ناٹ میک دا پیمنٹ سنس that payment has been stopped by the issuer, by the drawer of the check himself. اس کو countermand of payment کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ notice of the adjudication of the customer as insolvent. bankrupt ہو گیا کسٹمر اور کورٹ کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ this customer is bankrupt. جب یہ نوٹس آ جائے to the bank and that has been served upon the bank, اس کے بعد اگر کوئی چیک آئے گا
تو اس کی پیمنٹ بینک نہیں کرے گا. دیز آر سم اسپیسیفک سچویشن جہاں پر وہ مینڈیٹ جو ہے وہ ریووک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. انڈیویجول اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں, اسی طرح جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھولے جا سکتے ہیں. جوائنٹ اکاؤنٹ اسٹوڈینٹس, یہ ایک سے زیادہ پرسن دے کین اوپن دا جوائنٹ اکاؤنٹ. اب یہ جوائنٹ اکاؤنٹ سے دیر آر ٹو پرسنس دے وانٹ ٹو اوپن اے جوائنٹ اکاؤنٹ. اب یہ جوائنٹ اکاؤنٹ یہ سمجھ لیجیے اٹ از ناٹ اے پارٹنرشپ اکاؤنٹ. پارٹنرشپ کی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہ پارٹنرشپ ہے, یہ فرم ہے. یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, اینی 2 or 3 persons, یہاں کوئی پروفٹ موٹیو نہیں ہوتا, دے کین اوپن دی اکاؤنٹ. اب میں یہاں پر باقی وہی فارمیلٹیز ہوں گی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سے دیر آر 2 persons, انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے. اب مینڈیٹ کیسے دیا جاتا ہے فار آپریشن؟ دس ول بی آپریٹڈ بائی بوتھ آف اس جوائنٹلی. یہ مینڈیٹ ہے, دونوں سائن کریں گے تو پھر یہ آپریٹ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس, اینی ون آف اس, اینی ون کین آپریٹ. اب ایک جوائنٹلی ہے, ناؤ اینی ون, اف اینی ون آف دیم سائنس they can operate it. اس کے ساتھ ایک اور مینڈیٹ ہے جس کو کہتے ہیں either or survivor. اس میں بھی اینی ون کین آپریٹ, لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی بھی اینی ون کی بات ہو رہی تھی, پھر آپ اینی ون کی بات کر رہے ہیں. اینی ون ود اے ڈفرنس. جب پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اینی ون کین آپریٹ, that means anyone can operate in the lifetime. یہ جو either or survivor کی بات ہے, یہ مینڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ either one of us can operate in the lifetime as well as after the death of one or more persons. اگر 2 سے زیادہ ہیں تو more کی بات آ جائے گی. تو وہ جو surviving account holder ہے, who survives one or more, they can operate that account even after the death of one or more persons. تو ایسے مینڈیٹ کو either or survivor کہا جاتا ہے. جبکہ عام صورتوں میں اکاؤنٹ دونوں کر سکتے ہیں, اینی ون سنگلی کر سکتا ہے, اور either or survivor مینڈیٹ, جو بھی مینڈیٹ دیا جائے گا بینک کو مینڈیٹ ایکسپٹ کرنا ہو. سو دیٹ واز اباؤٹ دا جوائنٹ اکاؤنٹ. اب جوائنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ہم پارٹنرشپ اکاؤنٹ کی بھی بات کریں گے اور ڈفرینٹ اکاؤنٹس کو دیکھیں. اس سے پہلے ہم مائنر اکاؤنٹ کی بات کر لیں. مائنر اکاؤنٹ کھولتے ہوئے آپ سوچتے ہوں گے, کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اس پر. کانٹریکٹ کی بات ہوئی تھی, اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ دیر آر certain situations, there are certain persons who don't have the capacity to contract. تو وہاں پر مائنر کی بھی بات ہوئی تھی. تو مائنر doesn't have the capacity to contract, اور یہ آپ نے بینکر کسٹمر ریلیشن شپ میں دیکھا, یہ ایک کانٹریکٹ ہے. تو مائنر اکاؤنٹ کا پروسیجر کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ تو مائنر اپنے طور پہ تو اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, لیکن مائنر کے نام پر اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. An account can be opened in the name of the minor with the instruction that it shall be operated by a guardian. اس کے چیکس پر سائن اور آپریشن سارا گارڈین کرے گا, اور نام جو ہوگا اکاؤنٹ کا, ٹائٹل جو ہوگا, that will be in the name of the minor. تو مائنر اکاؤنٹ اس صورت میں کھل سکتا ہے. ادروائز مائنر doesn't have any authority to enter into a contract. اس کی لیگل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کانٹریکٹ کر سکے, اور یہ اکاؤنٹ ایک کانٹریکٹ ہے, تو مائنر کے ساتھ کانٹریکٹ آپ نہیں کر سکتے. تو دیٹ از دا سچویشن ہاؤ اے مائنرز اکاؤنٹ کین بی اوپن. اس کے بعد کچھ اور اکاؤنٹس ہیں جن کو ہم کلاسیفائڈ اکاؤنٹس کہہ سکتے ہیں. فار انسٹنس پارٹنرشپ اکاؤنٹ, کمپنیز اکاؤنٹ, اکاؤنٹس آف کلبز, سوسائٹیز اینڈ ایسوسیشنز, ایجنٹس اکاؤنٹ, ٹرسٹ اکاؤنٹ, ایگزیکیوٹرز اینڈ ایڈمنسٹریٹرز اکاؤنٹ, اکاؤنٹس آف دا لوکل باڈیز. پارٹنرشپ آپ جانتے ہیں کہ واٹ از اے پارٹنرشپ.
Partnership, two or more persons, they join hands together with the motive of profit. وہاں پر پروفٹ موٹو ہونا ضروری ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ میں کوئی پروفٹ موٹو نہیں تھا, دیٹ واز ناٹ پارٹنرشپ. تو یہ پارٹنرشپ کا اکاؤنٹ جو ہے دیٹ کین بی اوپنڈ ان دی نیم آف دی پارٹنرشپ. جو آپ کے فرم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں دوز آر دا پارٹنرشپ اکاؤنٹ. اب پارٹنرشپ کی جہاں تک لیگل پوزیشن ہے, وہ پارٹنرشپ اورل بھی ہو سکتی ہے, ریٹن بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بزنس ٹرانزیکشن ہیں. بینکس جو ہیں پارٹنرشپ اکاؤنٹس میں پارٹنرشپ ڈیڈ دیکھیں گے کہ کیا پارٹنرشپ ہے, ان ممبرس کے شیئرز کیا ہے, کیا مینڈیٹ ہے, یہ تمام چیزیں پارٹنرشپ ڈیڈ سے ریفلیکٹ ہوں. اینڈ دیٹ پارٹنرشپ کین بی رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ. تو یہ بزنس پارٹنرشپ عام طور پر رجسٹرڈ ہوتی. اس رجسٹرڈ پارٹنرشپ یا رجسٹرڈ فرم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ فرم کین سو دی ادرز ان اٹس اون نیم اینڈ اٹ کین بی سوڈ. اگر کوئی اس پر سو کرنا چاہے, کسی عدالت میں جانا چاہے, تو فرم کے نیم پر جا سکتے ہیں. اسی طرح فرم خود بھی جا سکتے ہیں. کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرم کو سو کر سکتا ہے پرووائڈیڈ اٹ از اے رجسٹرڈ پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں جو مینڈیٹ ہوتا ہے دیٹ از جوائنٹ اینڈ سیورل. یہ سیورل کا مطلب ہے انڈیویجول. ہر تمام پارٹنرز کا, سے دیر آر 5 پارٹنرز, ان کا مینڈیٹ جو اختیار ہے جوائنٹلی بھی ریسپانسبل ہے, جوائنٹلی بھی ان کا اختیار ہے, اور پرسنلی بھی ان کی obligation. Every partner acts on behalf of the other partners, rather partnership or the firm. وہ اس کا ریپرزینٹیٹو ہے. لیکن اکاؤنٹ اوپننگ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے ایز اے بینکر کہ اکاؤنٹ اوپننگ میں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو دیٹ اکاؤنٹ اوپننگ فارم شوڈ بی سائنڈ بائی آل دا پارٹنرس, اور ان سب سے انسٹرکشنز لینی پڑے گی کہ کیا وہاں پہ اس کا آپریشن ہوگا. اسی طرح کمپنیز اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹیشن کرنی پڑتی. کمپنیز اکاؤنٹ کھولتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہے دیر مسٹ بی ریزولوشن فرام دی بورڈ آف ڈائریکٹرس, کہ ایک ریزولوشن پاس کریں اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں اس فرم کا. اینڈ ہو آر دا آتھورائزڈ ڈائریکٹرس ہو ول سائن آن اٹ. آتھورائزڈ پرسن کے سگنیچرز جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے ڈیولی اٹیسٹڈ بائی دی کمپنی سیکریٹری. تو یہ ریزولوشن ہونا, یہ سگنیچرز ہونا. اس کے علاوہ میمورینڈم آف ایسوسیشن, یہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. آرٹیکلز آف ایسوسیشن, سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس, کاپی آف دا بیلنس شیٹ اف ایٹ آل. اگر ایک نیولی انکارپوریٹڈ کمپنی ہے تو اس کی بیلنس شیٹ اگر نہیں ہے تو وہ نہیں بھیجیں گے, بٹ اف دیٹ از دیئر دے مسٹ سینڈ اٹ. The certificate of commencement of business in case of limited companies, that is very much necessary. اب یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل آف ایسوسیشن, these are very important documents. Students, میمورینڈم آف ایسوسیشن یہ کانٹریکٹ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے آف دی کمپنی ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ, کہ اس کی ڈیلنگس کیا ہوں گی, اس کا آفس کہاں پہ ہوگا, اس کی لائن آف بزنس کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو میمورینڈم آف ایسوسیشن میں ملیں گی. آرٹیکلز آف ایسوسیشن یہ انٹرنل ڈاکٹرن ہے, انٹرنل مینجمنٹ, ہاؤ دا انٹرنلی دی کمپنی شیل بی مینیجڈ, ڈیویڈینڈس کی پالیسی, شیئرس کی پالیسی, میٹنگز اینڈ آل دیٹ از ڈیلٹ ان دی آرٹیکلز آف ایسوسیشن. تو یہ ڈاکیومنٹس, ریزولوشن, یہ تمام چیزیں بھیجی جائیں گی تو پھر یہ اکاؤنٹ کمپنیز کا کھلے. یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا, یو مسٹ ہیو ریڈ اٹ, کہ کمپنیز ایک اینٹی ہے, اینڈ ایز فار ایز اٹس ایگزسٹنس از کنسرنڈ اٹ ہیز پرپیچوئل ایگزسٹنس. سو اسٹوڈینٹس, کسی ایک ڈائریکٹر کی ڈیتھ کی صورت میں کمپنی ول ناٹ cease to exist, company will remain in operation, اور یہاں پر اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپریشن سٹاپ نہیں ہوں گے. کمپنی صرف ایک ہی صورت میں ہے, اگر وائنڈ اپ ہو جائے تو کمپنی ختم ہوتی ہے, ادروائز
اور ڈائریکٹرز آ جائیں گے, ان کے سگنیچرز آ جائیں گے اور آپریشنز کنٹینیو رہیں گے. اسی طرح کلبز, سوسائٹیز اینڈ ایسوسیشنز دے کین اوپن دیئر اکاؤنٹ. تو ان کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے ان کے سگنیچرز لیے جاتے ہیں. ریزولوشن فرام دی کلب اور دا سوسائٹیز اینڈ آتھورائز سگنیچرز ہو ہیو ٹو آپریٹ دوز اکاؤنٹس, وہ تمام لیے جاتے ہیں. اینڈ دا ڈاکیومنٹس انڈر وچ دیٹ کلب اور ایسوسیشن از انکارپوریٹڈ دیٹ از obtained. ایجنٹس اکاؤنٹ بھی کھولا جا سکتا ہے. پاور آف اٹارنی فرام دا پرنسپل دیٹ از دیئر, دین ایجنٹس اکاؤنٹ کین بی اوپن. ایجنٹس ایکٹس آن behalf آف اٹس پرنسپل. اسی طرح ٹرسٹ کے اکاؤنٹ بھی اوپن ہو سکتے ہیں. ٹرسٹ میں ٹرسٹیز, ٹرسٹ کی انکارپوریشن, ٹرسٹ ڈیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹیز کے نام اور کون سے ٹرسٹیز اس کو آپریٹ کریں گے, اینڈ واٹ از دی پرپز آف دی ٹرسٹ, وہ سب آپ کو ٹرسٹ ڈیڈ سے پتہ چل جائے گا. ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے ٹرسٹ ڈیڈ کو سکروٹنائز کرنا, اس کو دیکھنا بڑا ضروری. اسی طرح accounts of the executors and administrators, those are opened, and accounts of the local bodies can also be opened after meeting all the required formalities. So students, that was about the banker's customer relationship and the different types of the accounts open, how this relationship is established and how it continues and how it can cease to exist. تو اس پر ہم نے بریفلی بات کی. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.